کہ 63A کی تشریح پر عدالتی فیصلے پر ہماری ریزرویشنز ہیں، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آئین کی روح سے متصادم ہے، اور سپریم کورٹ بار کی ریویو پٹیشن آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کئی دنوں سے پڑی ہوئی ہے۔ ہماری استدعا ہے، ہماری درخواست ہے، ہماری اپیل ہے کہ اس ریویو پٹیشن کو فل کورٹ سنے اور اس پہ جلد از جلد فیصلہ دیا جائے۔ ہم یہ پھر کہنا چاہتے ہیں کہ آئین میں اختیارات کی تقسیم واضح ہے، قانون سازی پارلیمان کا حق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور اس کا ٹولہ جو عمران مافیا ہے، یہ جو فتنہ عمرانیہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ عدالتوں کے کندھوں پہ چڑھ کے یہ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کروائے، یہ اداروں کو متنازع بنانے کی سازش کر رہا ہے۔ یہ اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، ان کے الفاظ ہیں، اور یہ جب فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آتا ہے یہ ٹارگٹ کر دیتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کیا کسی نے بھی ہمیں سے، ہم ایسا کریں گے بھی نہیں، لیکن عمران کی کسی شیطانی موو کے جواب میں فیصلہ ہوا کہ خاموش نہیں رہا جائے گا، اس کا ٹکا کے برابر جواب دیا جائے گا۔ تو یہ چند گزارشات ہیں۔ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن امپارشل تھے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اس کی تحسین کی جانی چاہیے، لیکن ہم جنہیں 5 سیٹیں ملی ہیں ہم تحسین کر رہے ہیں، جسے 15 مل گئی ہیں وہ رو رہا ہے، اس کا رونا ہی ختم نہیں ہونے میں آ رہا۔ تو یہ چند گزارشات کرنی تھی۔ میرے ارد گرد بہت سینئر میرے ساتھی اور پولیٹیشنز موجود ہیں، میں استدعا کروں گا کہ وہ بھی اپنی بات آپ کے آگے رکھیں، پھر آپ اس کے بعد سوالات کریں۔ عبدالعلی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حکومت میں شامل جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں اور فقہا ہیں، کافی دیر وہاں پر میٹنگ میں بیٹھے رہے، اور جس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب نے آپ کے سامنے نکات پیش کیے، یہ نکات حکومت میں شامل جماعتوں کی نمائندہ بیانیہ ہے۔ ہم سارے بیٹھے ہیں، میں ان چیزوں پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا جس پہ خواجہ صاحب نے بات کی، لیکن اس ملک میں جو ہماری نئی نسل میں جس طرح تبدیلی پیدا کی ہے اور سیاست کو جس طرح گندا کیا ہے، اور بڑے اور چھوٹوں کا ادب مکمل ہمارے جو کلچر کا حصہ تھا اس کو ختم کیا ہے، تو جس طرح خواجہ صاحب نے کہا یہ ایک ایجنڈے کے تھرو پہ آیا ہے، اور وہ ایجنڈا مختلف انداز سے اس ملک میں کونے کونے پہ لا رہا ہے، اور یہاں پر ہمارے ملک کے جو اہم ادارے ہیں، کبھی وہ آتا ہے عدلیہ پہ وار کرتا ہے، اگر سپریم کورٹ اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کبھی الیکشن کمیشن اس کے حق میں بات کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر جن لوگوں نے اس کو لایا تھا اور جب تک اس کو رکھا تو وہ ادارے سب ٹھیک تھے، لیکن جس طرح سب نے سوچا کہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ آدمی مزید بھی اگر اقتدار میں رہا تو اس ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور پہنچایا بھی ہے، جب اس کو الگ کیا تو ایک ایسا بیانیہ جھوٹا لایا کہ میں امریکہ کے خلاف اور وہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، جس کی پرورش جہاں سے ہوئی ہے وہاں سے وہ کہہ رہا ہے، اور جہاں پر اس کی اولاد بھی بیٹھی ہے، اور سب سیاسی جماعتوں کو وہ طعنہ دے رہے کہ اس کے بچے باہر ہیں اور اس کا پورا قبیلہ باہر ہے، اس کا کوئی آدمی بھی اس ملک میں نہیں ہے، تو ابھی ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات بھی کرتا ہے۔ تعجب ہے، ہم نے آج حکومت میں بھی یہ بات کی
اور سب سیاسی قیدین نے حکومت سے یہ بات کی کہ اگر ابھی وہ رکتا نہیں ہے، وہ اداروں کی تذلیل کر رہا ہے، وہ سپریم کورٹ کی تذلیل کر رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن کی، تو حکومت کے فرض میں آتا ہے کہ اس کو روکے۔ آج متحکم فقہ کا فیصلہ ہے کہ اگر وہ ان حالات سے نہ روکا تو قانون حرکت میں آئے گی، اس کو ضرور روکا جائے گا۔ ابھی اگر یہ باتیں جو وہ کہہ رہا ہے اداروں کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں، کوئی اور شخص کرتا تو ضرور ابھی آپ کے میڈیا کے ذریعے اور قوم کے سامنے وہ غدار ہوتا، لیکن وہ آج بھی پاکستان کا وفادار ہے اور پاکستان کی معیشت کو اتنا تباہ و برباد کیا کہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اس آدمی نے اتنا نقصان کیا ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے تھے کہ اگر یہ آدمی مزید رہا تو یہ ملک بالکل مکمل دیوالیہ ہو جائے گا، اور یہ گرے لسٹ میں تھا۔ یہ سب نے یہ سوچا تھا کہ ہمیں سیاسی نقصان ہوگا، جو ہم نے مہنگائی بڑھائی ہے، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، لیکن اگر ہم نہ کرتے تو یہ ملک نہیں بچ سکتا تھا۔ انشاءاللہ ابھی یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم جو بھی مدت ہے متفق کا فیصلہ ہے کہ وہ پورا کریں گے۔ اور یہاں پر جس طریقے سے اس نے پہلے آپ کے لاہور میں صوبائی اسمبلی میں غنڈہ گردی کی، آپ کے سامنے ہے، ایک منتخب ڈپٹی اسپیکر کو مار مار کے لہو لہان کیا اور اشارے دے رہے تھے کہ اور بھی کرو۔ تو ابھی وقت ہے کہ 22 تاریخ کو جو بات ہے، خواجہ صاحب نے آپ کو واضح بتا دیا کہ اس کا کوئی ساتھ دے رہے کسی دوسری جماعت کا تو وہ بڑا وفادار آدمی ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے تو وہ پھر منحرف بھی ہے اور غدار بھی ہے۔ لہذا اس ملک میں آج آپ کی میڈیا کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، چونکہ میڈیا جو ہے وہ کونے کونے گھر گھر تک سیاسی قیدین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس کی حکومت میں میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب پہ پابندی تھی، اس کا فوٹو بھی کوئی ٹی وی چینل لا کے نہیں لا سکتا تھا، ہم نے پرواہ نہیں کی، اور ہم نے میڈیا کے بغیر پورے ملک میں 14-15 ایسے کنونشن کیے، مارچ کیے کہ ہم نے گھر گھر تک آواز پہنچائی، اور اس وجہ سے اس کا جو غرور تھا وہ ٹوٹ گیا، اور آخر میں پھر وہ اس پوزیشن پہ آ گیا جو آج آپ کے سامنے اس کا حال ہے۔ تو لہذا میں میڈیا سے درخواست کرتا ہوں، لوگ قوم آپ کی طرح بھی دیکھتے ہیں، آپ حقائق کو صحیح انداز پہ پیش کریں تو کوئی ہمارا نوجوان غلط راستے پہ نہیں جائے گا۔ اگر ہمارا کوئی نوجوان غلط راستے پہ جا رہا ہے، سیاسی جماعتوں پہ بھی ذمہ داری ہے، علماء کرام پہ بھی ذمہ داری ہے، لیکن ایک بڑی ذمہ داری، بڑا ادب کے ساتھ میرا ایک پرانا رشتہ ہے، میں بھی 40-50 سال سے آپ کے ساتھ اپنے صوبے میں اور ملک میں بیٹھتا ہوں، تو میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس ملک کے لوگ ہیں، آپ بھی اس انداز پہ اس کو پیش کریں جو اس کا اصل چہرہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیل سے بات ہو گئی اور ریپیٹیشن بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ بھی خبریں دیں، آپ کو بھی وقت چاہیے۔ میں تو عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے 26 جولائی کو 10 بجے باچا خان مرکز میں سنسدی کا اجلاس ہے، تو اس تمام سیاسی صورتحال پہ جو کہ بن چکی ہے پاکستان میں، اس کے تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا اور اس کی روشنی میں ہم فیصلے کریں گے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ اپوزیشن کا اجلاس بلایا گیا تھا اور ہمیں دعوت دی گئی تھی تو ہم نے اس میں شرکت کی، اور ہم ہے ہی ایک، یعنی اپوزیشن ایک ہی اپوزیشن ہے۔ جو پنجاب میں نتائج آئے، اگر یہ گزشتہ حکومتوں کی طرح ہوتے تو یہ نتائج ایسے نہیں آتے۔ یہ جمہوری لوگ ہیں، جمہوری فضا فراہم کی، رونے والا آج بھی رو رہا ہے، اس کی عادت ہے، وہ روتا رہے گا۔
لیکن اگر شفاف الیکشن نہ ہوتے اور ہم شفاف الیکشن پہ زور نہ دیتے تو آج وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اس پہ بھی سوچیں گے کہ اس کے حوالے سے بھی یعنی مزید تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن جو نتیجہ بھی آیا آپ کے سامنے ہے کہ اب میں تمام صاحبان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس کو تو یہ ضرور کہے کہ ایک عمران نے ایک بات کر دی 20 ہے اور ان کی ہے اور ہم لے کے اڑیں گے. بابا 20 تمہارے تھے, تم سے بات گئے تھے. یہ اس دور کی باتیں جب مسلم لیگ عروج پہ تھی اور اس وقت بھی یہ سیٹیں وہ نہ جیت سکے. آج بھی انہوں نے اس میں 5 جیتے ہیں. تو بات اتنی سی ہے کہ اس نے کوئی تیر نہیں مارا, لیکن ہمیں سوچنا ضرور ہے. اگر یہ نتیجہ نہ آتا تو شاید ہم یہ کہتے کہ ہماری تمام پالیسیاں ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم آج اس پہ غور کریں کہ یہ صورتحال کیوں بنی, اور ایک بندہ جو کہ خود یعنی لانگ مارچ کے حوالے سے جو کہ ڈرنے کا اپنے آپ کو ماہر سمجھتا تھا, لانگ مارچ سے کیسے وہ غائب ہوا, کس طریقے سے اپنے لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا. اور اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں اس پہ بھی بات کرنا نہیں چاہتا. ہم پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کریں گے. یہ جب پارلیمنٹ میں تھا تو تب بھی ہم نے کہا تھا اس کو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے. اکثر غائب رہتا تھا, کبھی اجلاس میں نہیں آتا تھا, اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا تھا. اور خود آج کل جو کچھ کہہ رہے تو آج یعنی خود کہہ رہے کہ مجھے تو بجٹ پاس کرنے کے لیے بھی ایجنسیوں سے بھیک مانگنا پڑتا تھا. تو خود کہہ بھی رہا ہے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسی باتوں پہ کہ یہ عجیب انوکھا لاڈلا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا, جیت گئے تو ہم کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا. آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں تب بھی جیت گئے, تو یہ کیا ہوا؟ تو کہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, لیکن اس سے پہلے نیوز اپڈیٹس. قبل از وقت انتخابات